نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ بحوالہ ھذا حدیث صحیح الاسناد۔ ہم آج سورۃ القمر کے حوالے سے بات کریں گے، جو کہ قرآن پاک کی 54 نمبر کی صورت ہے، مکی صورت ہے۔ اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورۃ القمر پہلی ہی آیت کے فقرے سے یہ لفظ ماخوذ ہے، مطلب یہ کہ وہ صورت جس میں کہ لفظ القمر آیا ہے۔ زمانہ نزول، شق القمر کا ذکر آیا ہے، جس سے کہ اس کا زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے۔ محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے مکہ معظمہ میں منا کے مقام پر پیش آیا تھا۔ اس میں کفار مکہ کو اس وقت درپیش اور مسائل اور ہر درمی پر متنبہ کیا گیا ہے، جو کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کا صریح نشان تھا کہ وہ قیامت جس کے آگے کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے تھے، فی الواقعہ برپا ہو سکتی ہے اور اس کی آمد کا وقت قریب آ رہا ہے۔ عظیم الشان معرکہ ہوگا، جیسے کہ چاند کا عظیم الشان واقعہ پیش آیا، اس کے آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا، اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو گئے اور ایک دوسرے سے الگ ہو کر اتنی دور چلے گئے کہ دیکھنے والوں کو ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور ایک ٹکڑا دوسری طرف نظر آیا تھا، پھر آن کی آن میں دونوں پھر مل گئے تھے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ یہ نظام ازلی اور ابدی اور غیر فانی نہیں ہے، بلکہ یہ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ستارے اور بڑے بڑے سیارے فنا ہو سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کھینچا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ اس امر کا پتہ بھی دے رہا تھا کہ نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا آغاز ہو گیا ہے اور وہ وقت قریب ہے جب قیامت برپا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حیثیت سے لوگوں کو اس واقعہ کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا، دیکھو، گواہ رہو، مگر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دے دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے، اور ہر درمی پر اس صورت میں مذمت کی گئی ہے۔ کلام کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ نہ تو سمجھانے سے مانتے ہیں اور نہ ہی یہ تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ آنکھوں سے صریح نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اب یہ اسی وقت مانیں گے جب قیامت فی الواقعہ برپا ہو جائے گی اور قبروں سے نکل کر یہ لوگ دعوت محشر کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے سامنے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور آل فرعون کا حال مختصراً الفاظ میں بیان کر کے بتایا گیا ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی شہادت کو جھٹلا کر یہ قومیں کس قدر دردناک عذاب سے دوچار ہو گئیں، اور ایک ایک کر کے قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد یہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے، جس سے اگر کوئی قوم سبق حاصل کرنا چاہے تو وہ راہ راست پر آ جائے
اور ان عذابوں کو آنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اور ان قوموں پر جو عذاب نازل ہوئی ان کی نوبت نہیں آنا تھی اگر یہ قوم پہلے راہ راست پر آ جاتی۔ اور اب آخر یہ کیا حماقت ہے کہ اس آسان ذریعے سے نصیحت قبول کرنے کی بجائے یہ اسی بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں عذاب دیکھنا ہے اور عذاب دیکھے بغیر ہم نہیں مانیں گے۔ اس طرح سے یہ قوم اور ان کی تاریخ سے عبرتناک مثالیں دے کر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح طرز عمل پر دوسری قومیں سزا پا چکی ہیں، اسی طرز عمل پر اگر تم رہے اور تم نے یہی طرز عمل اختیار کیا تو آخر تم کیوں نہ سزا پاؤ گے؟ کیا تمہارے کچھ سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تم دوسروں سے مختلف ہو، یا خاص طور پر معافی مانگ کر تم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے؟ تمہارے پاس کوئی معافی نامہ لکھا ہوا آ گیا ہے کہ جس طرح دوسرے جرم پر دوسرے لوگ پکڑے گئے ہیں، اگر تم وہی کرو گے تو تمہیں نہیں پکڑا جائے گا، اور اگر تم اپنی جمعیت پر پھولے ہوئے ہو تو عن قریب تمہاری یہ جمعیت شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی، اور اس سے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکتے ہی قیامت برپا ہو جائے گی، مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی پچھلی ایک تقدیر ہے، اسی تقدیر کے لحاظ سے جو کام اس وقت کے لیے مقرر ہے اسی وقت پر وہ ہوگا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرے اور اس کو قائل کرنے کے لیے قیامت لا کھڑی کی جائے۔ اس کو وہی دیکھے گا جب اللہ تعالیٰ اپنا وقت پر قیامت لائیں گے، اور شامت اعمال کا نتیجہ تم بھگتو گے اگر تم سرکشی کرو گے۔ تمہارے اعمال نامہ کا سب حساب خدا تعالیٰ کے پاس تیار ہو رہا ہے، جس میں تمہاری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت بھی لکھنے سے رہ نہیں گئی ہے۔ سورۃ القمر کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ قرآن پاک میں پیغمبروں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وضاحت کے ساتھ، اور جو کہ طویل مکی صورتوں میں موضوع بنے تفصیل سے احاطہ کیا گیا ہے۔ ایک خلاصہ اب مختصراً پیش کیا جائے گا قرآن پاک کی آخری صورتوں میں، جو کہ قرآن پاک کی پہلی صورتوں میں تفصیل سے آیا تھا، اب آخری صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ مختصراً پیش کر رہے ہیں۔ قیامت قریب آ گئی ہے، چاند شق ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ صرف ایک انگلی کا اشارہ تھا، ایک پہاڑ درمیان میں آ گیا، ایک حصہ چاند کا پہاڑ کے ایک طرف اور ایک حصہ دوسری طرف تھا۔ عربوں نے دیکھا، دیگر علاقوں کے لوگوں نے بھی دیکھا، اور وہ یہ دیکھ کر ایمان لائے۔ صحابہ نے دیکھا، مشرکین نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے صرف انگلی کا ایک اشارہ کیا اور یہ معجزہ ہو گیا۔ پھر چاند اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا۔ قیامت کے برپا ہونے کی نشانی کیسے بیان کی جائے؟ آج اللہ تعالیٰ نے ایک رسول جو کہ تمام رسولوں کے سردار ہیں، انہوں نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ حکم دے گا، یہ سورج، چاند، ستارے سب ختم ہو جائیں گے، نظام ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں کفار تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو کہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور یقیناً ان کے پاس نشانیاں آ گئیں، وہ خبریں جن میں کہ عبرت موجود ہے، کامل دانش مندی کی باتیں ہیں، تو ڈرانے والوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا۔ اگر یہ سے منہ پھیر لیں، جس دن
بلائے جائیں گے، جو ایک بلانے والا بلائے گا جو کہ فرشتہ ہوگا، جو کہ اسرافیل علیہ السلام ہوں گے اور سور پھونکیں گے، تو یہ سب اپنی قبروں سے نکلیں گے اور انہیں قبروں سے نکلنا ہوگا۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور وہ قبروں سے اس طرح نکلیں گے کہ وہ براگندہ حال میں ہوں گے، بکھرے ہوئے ہوں گے، منتشر ہوں گے، دہشت چھائی ہوگی۔ مجرمین کا بیان ہے کہ وہ پکارنے والے کی طرف لپکے ہوں گے۔ کافر کہیں گے کہ یہ بڑا سخت دن ہے۔ پھر کفار کا ذکر اس مقام پر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے قوم نوح نے نہ جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں جن پر کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے۔ نعوذ باللہ، قوم نے یہ بد کلامی کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے رب، میں مخلوق ہوں، تو انتقام لے لے میری طرف سے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اپنے قوم کے لیے کہ اے میرے رب، میں مغلوب ہوں، تو انتقام لے لے میری طرف سے۔ یہ 950 برس کے بعد معاملہ ہوا۔ 9ویں پارے میں سورہ نوح ہے۔ انہوں نے یہ بد دعائیں کی ہیں نوح علیہ السلام نے، تو ہم نے کثرت سے برسنے والے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ آسمان اور زمین کا پانی ان میں مل گیا جو وقت مقرر ہو چکا تھا۔ طوفان برپا ہوا اور نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آیا، اور ہم نے انہیں پتوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا۔ وہ ہماری نگرانی میں چلتی تھی، اس کے بدلے کے لیے جو ناقدری کی گئی، اور یقیناً ہم نے اسے نشانی کے طور پر رہنے دیا۔ تو کوئی ہے کہ نصیحت قبول کر لے۔ نصیحت حاصل کرنے والا کون ہے؟ بس دیکھو کیا ہوا میرا عذاب، کیا ہوا میرا ڈرانا، کیا ہوا۔ اور یقیناً ہم نے نصیحت کے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا۔ 4 مرتبہ یہ آیت اس صورت میں آئی، آیت نمبر 17، 22، 32 اور 40، اور سب میں یہی فرمایا گیا، تاکید کی گئی کہ تم قرآن پاک کو باریکی سے پڑھو۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے قرآن پاک کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہر ایک کو قرآن پاک، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر ایک کو ہی قرآن پاک دعوت عام دیتا ہے کہ کوئی بھی چاہے تو نصیحت حاصل کر لے۔ قوم عاد نے جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا ڈرانا ایسا ہے کہ آندھی آئی اور اس نے لوگوں کو اکھاڑ پھینکا، پھر وہ جڑ سے اکھڑی ہوئی کھجور کے تنے کی طرح سے ہو گئے۔ سورۃ القمر کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ جن لوگوں کی یہ خواہش ہو کہ وہ تمام لوگوں میں مقبول ہو جائیں، لوگ ان سے محبت کرنے لگیں اور برائی کہنے والے کلمہ خیر کہنے لگیں، تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ القمر کو ظہر کے بعد روزانہ 1 مرتبہ تلاوت کریں۔ پھر لوگ آپ کے بارے میں انشاءاللہ اچھا عنوان قائم کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دشمن زیر ہو جائیں اور آپ پر کوئی تہمت نہ لگا پائیں، تو سورۃ القمر کو شب جمعہ کے روز، یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات 1 مرتبہ تلاوت کر لیا کریں اور دعا کر لیا کریں۔ اس کے علاوہ سورۃ القمر کو پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہر قسم کی مشکل اور مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد روزانہ تلاوت کریں، تو خاندانی، غیر خاندانی، نفسی، انسانی، جنی اور ہر قسم کے دشمن کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ روزانہ عشاء کے بعد 1 مرتبہ تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔